پاکستان کے صوبہ پنجاب میں کوئی بھی اب ہمارے بچوں کے ذہن میں غلط مواد نہیں بھر سکے گا۔ پنجاب اسمبلی نے تاریخی قانون سازی کرتے ہوئے نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی روکنے کا بل متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ ترمیمی بل کی متفقہ طور پر منظوری سے قانون کے تحت سکولز کی دینی کتب اور دینی مواد کو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ متحدہ علماء بورڈ سے منظور کروانے کا پابند ہوگا۔ کتاب چاہے اسلامیات کی ہو یا اردو لٹریچر کی ہو، پاکستان اسٹڈیز یا کوئی اور، جہاں بھی اسلامی مواد ہوگا علماء بورڈ کی منظوری کے بغیر کتاب کا حصہ نہیں بن سکے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اللہ کے دین کے خلاف آئے روز سازشیں ہوتی ہیں، طلباء کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ مفتی زبیر صاحب یہی بات سر آپ کی جانب لے کر آؤں گی۔ واقعتاً پنجاب اسمبلی نے یہ صحرا اپنے سر لے لیا ہے، یہ ایک چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں تھا کہ بچوں کی ذہن سازی اور اس منفی انداز میں اور کتابوں کے اندر ذہن سازی ہو رہی تھی، یہ ایک بہت بڑا مدعا تھا جس کو آج اٹھایا گیا، جس کے اوپر یہ فیصلہ لیا گیا قرارداد میں۔ اور دوسرا پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پچھلے کئی سارے دنوں سے تمام عوام کا، علماء کرام کا یہ بہت پرزور مطالبہ سامنے آ رہا تھا کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار مبارک، اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کا مزار مبارک، ان کی تعمیر کے لیے پاکستان کی جانب سے کچھ کیا جائے، تو پنجاب اسمبلی نے اس کا آغاز کر دیا۔ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی نے جو حالیہ اقدام اٹھایا ہے یہ انتہائی قابل مبارکباد ہے، لائق تحسین ہے۔ ہر طرف سے، ہر حلقے سے، ہر مکتب فکر سے اس کے لیے تحسین اور دلی نیک تمناؤں کے جذبات سامنے آ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام کی تمام جماعتوں کے اراکین پارلیمان نے اپنے لیے شاندار ذخیرہ آخرت کا سامان فراہم کر لیا ہے اور حاصل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ صحابہ کی محبت، ازواج مطہرات امہات المومنین کی محبت، اہل بیت اعظام کی محبت ان کے لیے نجات کا، بخشش کا اور اخروی مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ میں نام لے کر جناب پرویز الہی صاحب کا، معاویہ اعظم صاحب کا، اسی طرح راجہ بشارت صاحب کا، خدیجہ عمر صاحبہ کا، اور کن کن کے نام لیے جائے، ان سب کا انتہائی پوری امت مسلمہ کی طرف سے تحسین اور نیک تمنا اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مملکت خداداد پاکستان ہے اور کلمے کی بنیاد پر بنے ہوئی مملکت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر ایمان لانا تمام مسلمانوں کے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ دراصل مجھ سے محبت کر رہا، جو ان صحابہ سے بغض رکھے گا وہ دراصل مجھ سے بغض رکھ رہا ہے۔ صحابی کے اندر موجود حب الصحابۃ من الایمان، صحابہ کی محبت ایمان کا جز ہے۔ بخاری کے اندر باقاعدہ چیپٹر ہے آیت الایمان حب الانصار، یعنی انصاری صحابہ کی محبت یہ باقاعدہ ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت علی کو مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن آدمی، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق آدمی۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 40 کے اندر۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی ہو، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی، حضرات حسنین، اہل بیت اعظام، یہ ہم سب کے ایمان کا بنیادی جز ہے۔ پہلے تو 3 کتابوں پر پابندی لگائی گئی، میں اس کے اوپر بھی تحسین پیش کرتا ہوں۔ مفتی زبیر صاحب آپ کی اور علامہ صاحب کی اجازت سے میں ایک بات پنجاب اسمبلی کے لیے کہنا چاہتی ہوں، جو مثالیں آپ نے، جو احادیث مبارکہ آپ نے کوٹ کی اور جو علامہ صاحب نے بات کی، تو در حقیقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پنجاب اسمبلی نے عشق رسول کا ثبوت دیا ہے۔ علامہ صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہتی ہوں، دوبارہ آتی ہوں، مفتی زبیر صاحب ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس میں۔ جی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں ناصر حسین شاہ صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایک تو پنجاب کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ ترمیمی بل، ایک تو اس کا مسودہ آپ منگوائیے
اور اسی طرز کا ایک متحدہ علماء بورڈ یہاں تشکیل دینا چاہیے جو غیر متنازع علماء ہوں، اور یہ بات صحیح کہی گئی ہے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ لیکن میں ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جیسا کہ شہنشاہ نقوی صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ کوئی چیز نکالی گئی، ہم پہلے سے اس بات کو مانتے یقین رکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ادنا درجے کی اشارتن یا کنایتن بے ادبی کا تصور بھی سلب ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، آئے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چیپٹر نکالا جا رہا ہے، کبھی کوئی شخص محرم کے دنوں میں حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کر رہا ہے۔ کسی کو یزید کا وکیل صفائی محرم میں نہیں بننا چاہیے، پلس اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ازواج مطہرات، ان کی شان میں ایک تو تحریری گستاخی اور بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، بند باندھنا چاہیے، روک لگنی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات پر بھی ناصر حسین شاہ صاحب کو آنا چاہیے کہ ہماری مجالس میں، چاہے وہ مجالس ربیع الاول میں ہو، رمضان میں ہو، محرم میں ہو، کسی صحابی کی ادنا درجے کی اشارتن یا کنایتن گستاخی کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ اس پر حکومت کو باقاعدہ قدم اٹھانا چاہیے۔ کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ایک معمول کی چیز مفتی زبیر صاحب آپ کی جانب سے، علامہ صاحب کی جانب سے، ناصر حسین شاہ صاحب کی جانب سے، آپ تینوں کی جانب سے پنجاب اسمبلی کے نہ صرف سراہا گیا ہے۔ ناصر حسین شاہ صاحب، بریک سے پہلے مفتی زبیر صاحب تجاویز دے رہے تھے اور یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جو پنجاب میں مسودہ ہے وہ منگوایا جائے، اسے دیکھا جائے اور پنجاب کی طرز کا ہی بورڈ بنایا جائے۔ ناصر صاحب رسپونڈ کریں گے سر اس بات؟ اسی طرح یہاں بھی مکمل طور پر اس کو فالو کیا جائے گا، بلکہ کوشش کریں گے کہ اس کو مزید بہتر کریں مشاورت سے، علماء کرام کی مشاورت سے، تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کی مشاورت سے اس کو بہتر کیا جائے گا اور اس پر عمل بھی کرایا جائے گا۔ اور مفتی صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے جو بات کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ناصر حسین شاہ